چلیں خیر وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، یہ مفتی اسلام سے خطاب سنتے ہیں، اپنے قلوب و اذہان کو منور مجلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کے امتحار پیش کریں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب یہاں اللہ کی توفیق سے جشن غوث البرا منانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیں 11:30 بج چکے ہیں، میں بھی جانتا ہوں یہ وقت سب کے سونے کا ہے۔ برائے کرم جتنے بچے ہیں میری ان سے گزارش ہے بس کچھ دیر مجھ کو برداشت کرنا، اور نیاز کا انتظام ہے انشاءاللہ۔ جتنے بھی بچے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں، اور جتنے بڑے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت میری بات کو دھیان سے سنیں۔ چند باتیں کام کی کر کے انشاءاللہ میں بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ نے بھی دیکھا سب چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماشاءاللہ، کسی نے حمد باری تعالیٰ پڑھی، قرآن پاک کو پڑھا، کلمہ شریف کو پڑھا، سرکار مصطفیٰ جان رحمت اور سرکار غوث پاک کی سیرت پاک کے حوالے سے چند باتیں کی۔ شاید اگر اس طرح کی آواز رہے تو میں نہیں بول پاؤں۔ خاموش بیٹھے، آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا جو کہا جا رہا ہے خاموش بیٹھو، ایک دم بہت خاموشی سے سنیں۔ کوئی جو ہے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے دیکھا بچوں نے ماشاءاللہ پڑھا، اور بچوں نے قرآن پاک کے حوالے سے بہت پیاری باتیں بتائی۔ آج کا انسان نیوز کے پیچھے جا رہا ہے، ٹی وی کے پیچھے جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے پیچھے جا رہا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہ کیا انسان کو سچائی ٹی وی دیکھنے سے یا فلمیں دیکھنے سے ملتی ہے یا سیریل دیکھنے سے ملتی ہے؟ کیا امانت داری انسان کو دنیا سے ملتی ہے، فلموں سے ملتی ہے، سیریلوں سے ملتی ہے، ایکٹروں سے ملتی ہے یا کرکٹروں سے ملتی ہے؟ لیکن جب ہم نے غور کیا تو پتا چلا کہ آج کے وقت میں سب سے بڑے فتنے اور فساد کی اگر کوئی جڑ ہے تو وہ ٹی وی اور موبائل ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ یوٹیوب ہے، وہ فلمیں ہیں، وہ کرکٹ ہے، وہ سیریل ہے، وہ ویب سیریز ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کے معاشرے کو، آج کے پورے معاشرے کو پراگندہ کیے ہوئے ہیں، آج کے سارے ماحول کو خراب کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے جہاں سے سچائی مل سکتی ہے، جہاں سے امانت کا سبق مل سکتا ہے، جہاں سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم مل سکتی ہے، جہاں سے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا طریقہ مل سکتا ہے، اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کا کلام مقدس قرآن پاک ہے۔ شاعر کہتا ہے شرافت، صداقت، دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن۔ اگر کوئی چیز ہدایت دیتی ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہدایت دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ بچے کو ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، پروفیسر بنا لو، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بنا لو، لیکن وہ بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا ایجوکیشن نہ دو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بناؤ تاکہ تمہارا بچہ ڈاکٹر بھی بنے، تمہارا بچہ پروفیسر بھی بنے، تمہارا بچہ ایڈوکیٹ بھی بنے۔ اس لیے کہ آج کے ماحول کے اندر، آج کی حکومت کے ماحول کے اندر ہمارے مسلم بچوں کا پولیس والا ہونا بڑا ضروری ہے، ہمارے بچوں کا ایڈوکیٹ ہونا بڑا ضروری ہے، ہمارے بچوں کا اونچی پوسٹ والا ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے لوگوں، آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہماری نظر
دنیا کے اوپر ہے. ہمارا بچہ ڈاکٹر بن کر لاکھوں روپیہ کمائے گا, ہمارا بچہ ایڈوکیٹ بن کر لاکھوں روپیہ کمائے گا, لیکن ہماری نظر دنیا کے اوپر ہے. لیکن یاد رکھو, بچہ ڈاکٹر بن کر غیر دیانتداری والا کام کر سکتا ہے, کسی کو لوٹنے والا کام کر سکتا ہے, ایڈوکیٹ اور وکیل بن کر کے جھوٹ بول کر کے مقدمہ جیت تو سکتا ہے. لیکن اگر مسلمان کا بچہ ہو, وہ ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ, ڈاکٹر ہونے کے ساتھ حافظ قرآن بھی ہو, عالم دین بھی ہو, تو وہ بچہ جھوٹ نہیں بولے گا, کسی کو لوٹے گا نہیں, بلکہ غریبوں کا سہارا بنتا نظر آئے گا. وہ ایڈوکیٹ ہو کر کے سچ بول کر کے مقدمے کو پار کرتا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. آج کے دور میں اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی بہت ضرورت ہے. ایک فضیلت کی بات آ گئی تو عرض کر دوں. اب سننے کے موڈ میں ہیں, بالکل نرم لہجے میں بولوں گا تب بھی سمجھ لیں گے نا. یہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے تھوڑا سا زور سے بول دیا. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا, آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ارے محبوب یاد کرو, میں ایک عقیدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. قرآن کس پر نازل ہوا؟ سبق جو ہے کس پر نازل ہوا؟ آپ دیکھ تو ایسا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی الگ زبان میں سوال کر لیا. ہم مسلمان ہیں نا, اتنا تو جانتے ہیں کہ قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے نا. قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہمارے نبی پر, مدینے والے پر, سارے کائنات کے, سارے عالمین کے داتا کے اوپر نازل ہوا. قرآن اللہ کا کلام, اور اللہ فرماتا ہے وَإِذْ, محبوب یاد کرو. کہتے سبحان اللہ. ایک عقیدے کی بات بتانے لگا ہوں. کچھ لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ, اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا. یاد اس وقت کرایا جاتا ہے جب معاملہ بھی پہلے ہو چکا ہو, اور جب معاملہ ہو رہا ہو تب وہ دیکھنے والا اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی رہا ہو. مثال کے طور پر میں آج یہاں پہلی بار آیا, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو میں نہیں جانتا. اب اگر کوئی آ کر کے مجھ سے کہے فیصل ذرا یاد تو کر اپنے پہلے ملے تھے, ارے بھائی پہلی بار تو ملاقات ہے, پہلے ملے ہی کہاں ہیں. لیکن اگر کوئی شناسا مل جائے, کوئی پہچان والا مل کر کے کہے فیصل بھائی ذرا یاد تو کرو, ہم پہلے مل چکے ہیں, ہم نے ساتھ میں گھوم کے آئے ہیں, ہم نے ساتھ میں سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں حاضری دی ہے, ساتھ میں کھانا کھایا ہے, ساتھ میں پڑھے ہیں, تو مجھے یاد آئے گا ہاں یہ میرے مدرسے کا دوست ہے, یہ شاہ عالم کی بارگاہ کی حاضری والا دوست ہے, یہ میرے سفر والا دوست ہے. تو اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو, محبوب یاد کرو. یاد اس وقت کرایا جاتا ہے جب محبوب دیکھ رہے ہو, جب محبوب دیکھ رہے ہو. کیا سمجھے آپ کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ فرما رہا تھا, مشورہ کرنا سنت الہیہ ہے, اللہ فرشتوں سے مشورہ کر رہا تھا اور فرما رہا تھا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے. فرشتوں کو جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے, ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا, ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹیریل کو بھی جمع نہیں کیا گیا. مٹیریل جمع کرنے سے پہلے, حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کا انتخاب کرنے سے پہلے, حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے سے پہلے اللہ فرشتوں سے مشورہ فرما رہا ہے.
اللہ فرشتوں سے مشورہ فرما رہا ہے. یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے. حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے, حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ جب مصطفیٰ جان رحمت مکے کی سرزمین پر جلوہ فرما ہے, تب فرما رہا ہے محبوب یاد تو کرو, محبوب یاد تو کرو. کیا سمجھے آپ, میرا نبی اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں ہوئے تھے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اسی لیے شاعر کہتا ہے سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے, سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, اور اس نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. بات طویل ہو گئی, عرض کر رہا تھا اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو کیا کہا فرشتوں نے, فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا, کیا زمین میں ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں جا کر کے فتنہ کرے, فساد کرے, خون ریزیاں کرے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا انی اعلم ما لا تعلمون, میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہوا کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آپ کے بدن مبارک کے اندر روح کو پھونکا, اور جب روح آپ کے جسم مبارک میں آئی, اور اس وقت جب فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ زمین کے اندر کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر کے فتنہ مچائے, جو زمین میں جا کر کے فساد مچائے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح, تمام چیزوں کے نام بتاؤ تو صحیح, تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤ تو صحیح. یہ ساری چیزوں کے نام کیا ہے, ان کی حقیقتیں کیا ہے, ان کی ماہیتیں کیا ہے. ہوا کیا, فرشتے تو خاموش رہے اور کہتے ہیں رب قدیر ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا, ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو علم عطا فرمایا. پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا نام لیا, ان کی حقیقتیں بتائی, ان کی ماہیتیں بتائی, ان کے اثرات بتائے, ان کی تاثیر بتائی. ہوا کیا, فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے, توجہ ادھر رکھنا بچے لوگ خاموش ہو کر کے توجہ ادھر رکھنا, اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا لوہا منوایا, علم کا لوہا منوایا, جن کے نام فرشتے نہیں جانتے تھے. حضرت آدم نے ان کے نام بھی بتائے, ان کی حقیقتیں بھی بتائی, ان کی ماہیتیں بھی بتائی. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب تم آدم کا لوہا مان چکے ہو, تمام فرشتوں کے اوپر اللہ نے حضرت آدم کو فضیلت دی. کیوں؟ علم کی وجہ سے. کہتے ہیں سبحان اللہ. ابھی علم سننے, پھر سرکار غوث پاک کے اوپر بھی سننا ہے. بلایا ہے سننے کے لیے تو جاؤں گا تھوڑی, اور اگر چلا بھی گیا جمال پوری گھر واپس فوراً آ جاؤں گا. ہاں کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر حضرت آدم کو فضیلت عطا فرمائی علم کی بنیاد پر. بولے کس کی بنیاد پر؟ علم. علم. اس علم کی اہمیت دیکھیں آپ. اسلام کی پہلی وحی ہی اقرا ہے. کیا ہے؟ اقرا, پڑھو. اور آج ہمارا معاملہ, ہم پڑھتے ہی کہاں ہیں, ہم لوگ پڑھتے ہی کہاں ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پر, اگر ان سے پوچھ لیا جائے میاں حضور دعائے قنوت پڑھ کر سنائیے, کیا حالت ہوگی. جو امام صاحب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا دن رات, ان کی بھی حالت ٹائٹ ہو جائے گی. صحیح ہے نا. ہمارے مذہب کی پہلی وحی ہے اقرا. ساری دنیا پڑھ کر کے ترقی پا رہی ہے, اور آج مسلمان جاہل ہو کر کے اپنی عزت کو کھو بیٹھا ہے. ہم نے علم کی طرف توجہ ہی نہیں دی, اور اگر ہم نے دی تو اس علم کی طرف توجہ دی جو علم دنیا میں تو کام آئے گا. کس میں کام آئے گا بولیں آپ؟ دنیا میں. آخرت میں کام نہیں آئے گا. ایک آسان سی مثال سے سمجھا دوں, اجازت ہے؟ بہت آسان کی مثال, بہت بالکل آسانی سے. جو لوگ
کالج جاتے ہیں 10 12 کامرس بی اے سی اے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، جوں وہ دھورن آگے بڑھتا جاتا ہے، جوں وہ ایجوکیشن میں ترقی کرتا جاتا ہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے بیگ کے اندر کتابوں کا، بکس کا، نوٹ بکس کا وزن بڑھتا جاتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے بس اس لیے۔ اچھا، بڑی بڑی کتابیں جو ڈاکٹر بناتی ہے، لائر بناتی ہے، جج بناتی ہے، انجینئر بناتی ہے، وہ ساری کتابوں کو بندہ صبح شام لے کر کے جاتا ہے، اپنے گھر سے اسکول کالج جاتا ہے، کالج سے اپنے گھر آتا ہے، کہاں پر لگ کر آتا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے۔ کس کے پیچھے؟ کس کے پیچھے؟ جو آگے چل کر اس کو بہت بڑا وکیل بنائے گی، وہ کتاب کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کے لاتا ہے۔ جو بڑا ڈاکٹر بنائے گی، بڑا سرجن بنائے گی، بڑا اسپیشلسٹ بنائے گی، اس کتاب کو پیچھے رکھ کر لاتا ہے۔ لیکن شان دیکھیں علم دین کی، بندہ اگر الف سے یا تک کی تختی لے کر گھر سے نکلتا ہے، اپنے سینے سے لگا کر کے نکلتا ہے۔ یہ وہ علم ہے، دنیا کا علم تم کو پیچھے کر دے گا، یہ دین کا علم ہے جو تم کو ہر مقام پر آگے کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے لیے کسی جج کا انتخاب نہیں کیا جاتا، حافظ قرآن کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہے، بڑے بیٹا جج ہے، چھوٹا بیٹا انجینئر ہے، منجلا بیٹا پروفیسر ہے، اس کی مجال نہیں، باپ کا جنازہ پڑھا دے۔ باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی وہی مسجد کا امام جو نائب رسول ہے، عالم دین ہے، وہی آگے آتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیں گے آپ علم دین کی فضیلت پر؟ اچھا، بہت سارے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی ہوں گے ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کو وہ رسپیکٹ ملی جو ساری انگریزی بکس کے اندر دکھایا جاتا ہے؟ آلویز رسپیکٹ یور پیرنٹس اینڈ اوبے دیم، اس طرح کر کے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ بولتے نہیں آتا، تھوڑا بہت بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمیشہ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، لکھا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، پریکٹیکل کسی نے کر کے بتایا؟ کیا اسکول کے پرنسپل نے پریکٹیکل کر کے بتایا ماں باپ کی عزت کیسے کریں؟ بتایا نہیں نا؟ نہیں بتایا نا؟ کیا اسکول کے سب سے بڑے ہیڈ ماسٹر نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بتایا؟ نہیں۔ ساری کتابیں، لیکھک بڑے سے بڑے آتھر لکھنے والوں نے لکھا ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، کسی نے کر کے نہیں بتائی۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ بانی اسلام مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما ہے، اور شان یہ ہے، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ محفل لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ جلوہ فرما ہے، مصطفیٰ جان رحمت تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ اچانک ایک بوڑھی خاتون تشریف لاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کاندھے سے اپنی چادر رحمت کو اتارتے ہیں اور زمین پر بچھا دیتے ہیں، اور بوڑھی اماں کو لے کر کے آتے ہیں اور لا کر اپنی رحمت والی چادر پر بٹھاتے ہیں، اور بہت دیر تک ان سے باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یہ بوڑھی اماں کون تھی کہ جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کا امام کھڑا ہو گیا، اپنی چادر کو بچھا دیا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، مجھ کو دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ مجھ کو دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، جس کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہوا اور ان کے لیے رحمت والی چادر کو بچھا دیا۔ ہاں،
صرف بولنے والے نہیں، عمل دیکھیں اور پھر دیکھیں علم دین کی اہمیت کے اوپر۔ دنیا کا بڑے سے بڑا عہدہ ماں باپ کو تاج نہیں پہنا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے اسی داڑھی لمڑا کے ایک ڈاکٹر شکیل صاحب چلڈرن ہاسپٹل میں جو ہیں، ان سے تعلقات ہیں، اکثر ان کے اسٹیٹس دیکھتا ہوں، وہ کہیں بھی جاتے ہیں ان کو وہ کیا بولتے ہیں، ایوارڈ بولتے ہیں، ملتا ہے۔ پر کس کو ملتا ہے؟ ڈاکٹر کو ملتا ہے کہ ڈاکٹر کے ماں باپ کو دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کو نا۔ اگر کوئی کرکٹ میں جیت جائے تو جو کپ ملتا ہے کس کو ملتا ہے؟ کرکٹر کو نا، ماں باپ کو تو نہیں۔ اللہ اکبر، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی تعلیم، دنیا کا کوئی کام، دنیا کا کوئی عہدہ اس کو تو عزت دلا سکتا ہے کب تک؟ جب تک سانس چل رہی ہے، بدن میں جانے وہاں تک، لیکن ماں باپ کو کوئی عزت نہیں دلا سکتا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن کا علم سکھاتے ہیں، جو بچہ قرآن کو سیکھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ کیا پڑ جائے گی؟ پھیکی۔ کس کی روشنی؟ سورج کی۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب میرے خیال سے اتنی فضیلت بتانے کے بعد تو آپ سب نے پکا ارادہ کر لیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی بنے گا، عالم دین بھی بنے گا، اور حافظ اور عالم بننے کے ساتھ ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، پروفیسر بھی بنے گا، ایڈوکیٹ بھی بنے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اچھا، اب ایک بات جو میرے برادر عزیز نقیب اہل سنت جناب ذیشان رضا صاحب نے کہتے ہوئے کہا تھا، تجوید کس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ میں مختصر لب و لہجے میں بتا رہا ہوں۔ غالباً حضرت علامہ جزری یا حضرت علامہ شاطبی کا رہنمائی فرمان حضرت کہتے ہیں، من لم یجود القرآن فہو عاصم۔ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے۔ اس کے ساتھ تجوید کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ، ہے نا؟ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بولیں آپ، گنہگار۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں برکتیں نہیں ہوتی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ جہاں نوکری کرتے ہیں، اگر نوکری برابر کریں گے تبھی تو پگار ملے گا، تبھی آپ کی نوکری مانی جائے گی۔ آپ جب نماز ادا کریں گے اور نماز کے اندر قرآن پاک سے ہی پڑھیں گے تبھی تو آپ کی نماز ہوگی۔ جب نماز ہی نہیں ہوگی تو برکت آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، آئے گی برکت؟ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ اکبر، ثنا پڑھ لی، جب سورہ فاتحہ آئے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا، اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، الحمدو نہیں ہے، ادھر توجہ ہے بھائی، کیا ہے؟ الحمدو نہیں ہے۔ ہم چھوٹی یہاں سے پڑھتے ہیں الحمدو، اس کا معنی ہی غلط ہے، اور یہ ایسا معنی ہے جس کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے الحمدو۔ ہاں اور ہاں دونوں میں فرق ہے، ایک وہ ہاں جس کو ہم بڑا ہاں کہتے ہیں، ایک وہ جس کو ہم چشمے والا ہاں کہتے ہیں۔ چشمے والا ہاں پڑھا تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری نماز نہیں ہوگی، اور الحمد پڑھا تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ سمجھے آپ؟ ایک میں نے ایک مثال دے دی آسان والی، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھیں، سرکار غوث پاک کی یاد منانے بیٹھے ہیں، ٹائم دیکھ لو پھر بولو، کہ بغیر ٹائم دیکھے بولو؟ آپ بولیں۔ سنیوں کے کبھی 12 نہیں بجتے، 4 بجے میں مسلسل سو رہا ہوں، اس کی وجہ میرا پروگرام نہیں ہے،
اس کی وجہ سے ہمارے مسلم محلے کی شادیاں ہیں. سمجھے آپ؟ اس اسپیکر کی آواز باہر روڈ تک نہیں جائے گی، لیکن اگر یہاں شادی ہوتی نا تو لیلا لیلا کی آواز چھٹ وہاں تک آتی. ہم نے ہنس دیا نا. ایک بات کہوں میں، ہم نے ہنس دیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر، شاہ عالم سرکار کا روزہ یہاں سے قریب ہے. سب ہم احمد آباد والے، مدینۃ الاولیاء والے، میں بھی احمد آباد جمال پور کا ہی ہوں، ہے نا. ایک بات میں کہہ دوں، آپ نے ہنس دیا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہنسنے کی بات تھی؟ ہنسنے کی بات تھی؟ بتائیں مجھے. نہیں نہیں، رونے کی بات تھی. میں ایک بات کہتا ہوں، ایجوکیشن کی بات آ گئی تو جتنا پیسہ ہم بیٹے اور بیٹی کی شادیوں میں خرچ کرتے ہیں نا، اگر اتنا پیسہ ہم نے صحیح ایجوکیشن کے پیچھے لگایا ہوتا نا تو آج یہ زمانہ ہم کو نہیں دیکھنا پڑتا. صحیح بات ہے نا؟ جتنی شادیوں کے اندر بری رسمیں ہمارے اندر ہے، آپ مجھے بتائیں. ہمارے سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، میلاد پہ گھر سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، تو کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میاں ہلدی کی رسم اسلام میں کہاں لکھی ہے؟ جوتے چھپائی کی رسم اسلام میں کہاں لکھی ہے؟ ولیمے میں عورتوں کو سجا دھجا کر کے لے جانا یہ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ صرف میلاد سے تکلیف ہے، 11ویں شریف کے پروگرام سے تکلیف ہے. میلاد پہ اتنا خرچ کرتے ہو، اتنے خرچے میں تو کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی. ارے نادان، جب تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے، اتنا عالی شان ولیمہ ہوتا ہے، قادری پارٹی پلٹ بک ہوتا ہے، 10 وانگیاں کھانوں کی لگتی ہے، جب کسی غریب کی بیٹی کی یاد نہیں آتی. اور جتنے مسلمان بیٹھے ہیں یہاں پہ سبھی بیٹھے ہیں، ایک بات کان کھول کر کے سن لے. پوری شادی کے اندر، اچھا شادی میں برکت کیوں نہیں، اس کی ایک وجہ بتا دوں. صرف شادی ہی سے، لفظ شادی سے توجہ رکھنا، شادیوں میں برکت کیوں نہیں ہے. جتنے یہاں پہ سونے اور چاندی والے ہیں، یعنی جتنی سفید داڑھی والے اور پیلی داڑھی والے یہاں بیٹھے ہیں، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ آج سے 15 سال پہلے اتنی طلاق نہیں ہوتی تھی. ہوتی تھی؟ بولے آپ، ہوتی تھی؟ میں نے تو اپنے بچپن میں نہیں دیکھی. 2006 سے پہلے، 2005 سے پہلے اتنی طلاقیں جو آج ہو رہی ہے، کیونکہ آج ہر آئے دن ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں. میرا بیٹا بہت غصے میں تھا، 1 2 3 3.5 10 طلاق دے دی ایک ساتھ، بہت غصے میں تھا. مفتی صاحب کیا حکم ہے؟ طلاق ہو جائے گی؟ تو ان کو کہتا ہوں میں کہ میاں غصے ہی میں تو طلاق دیتے ہیں. کون سا شوہر اپنی بیوی کو پاس میں بٹھا کر رسگلہ کھلا کر کہتا ہے لے میری جان ایک طلاق دیتا ہوں، ہے نا؟ اچھا ایک سوال کر لوں، اگر میں آپ کو ایک تماچا ماروں گا تو کتنا تماچا ہوگا؟ بولے 1 2 تماچے ماروں تو 3 ماروں تو 3. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں 3 طلاق 3 نہیں ہوتی، 1 ہی ہوتی ہے. پھر تو ایسے لوگوں کو 9 تماچے مارنے چاہیے. کتنے؟ سمجھ گیا نا؟ صحیح بتا رہا ہوں. ایسے لوگوں کو 3 نہیں 9 تماچے مارنے چاہیے. 3 ہوتی ہے، 1 ہوتی ہے. اگر 3 طلاق دی تو 3 طلاق ہو جائے گی، بیوی اس پر حرام ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب دیکھیں، پہلے اتنی طلاق نہیں ہوتی تھی. طلاق اب کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ دلہن کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ پھیکا نہیں پڑا اور طلاق ہو گئی. آپ نے دیکھا ہے نا ایسے واقعات، ایسے معاملات ہوئے. کیوں؟ شادی کہتے ہیں خوشی کو. کس کو کہتے ہیں حضرت؟ خوشی کو. شادی اس وقت شادی ہوتی ہے جب وہ سادی ہو. توجہ رکھنا ادھر. شادی اس وقت شادی ہوتی ہے جب سادی ہو. اگر شادی سادی نہ ہو تو بربادی ہوتی ہے. پیسہ بھی برباد، رشتہ داریاں بھی خراب. شادی کو آسان بنا دو، زنا مشکل ہو جائے. آج زنا کرنا آسان، شادی کرنا مشکل. مجھے یاد ہے جمبو سر کے کروڑ پتی سے جب اس لوگوں نے کہا میاں تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ بھلے میری ماں بہنیں بیٹھی ہے، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں
تم تقریر کے اندر کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہو جو حیا کے خلاف ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جب ہماری گھر کی ماں بہنیں ٹی وی سیریلوں کو اتنے طریقے سے دیکھتی ہے جس کے اندر حیا والی چیز ہے ہی نہیں, تو اگر میں کوئی جملہ اصلاح کے لیے بول دوں تو بے حیا کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضرت میرا کام صرف اصلاح کرنا ہے. بات عرض کرتا ہوں, جب ایک جمبو سر کے کروڑ پتی سے کہا گیا کہ تم میاں شادی کیوں نہیں کر لیتے, اس نے کہا جب مجھے 500 اور 1000 کے اندر ایک سے ایک مل جاتی ہے تو میں شادی کر کے ایک کے ساتھ کیوں زندگی گزاروں؟ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا, جہیز کی لعنت کو کھڑا کر دیا, لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو ہم نے اپنے بیٹے کی شادی ایسی دھوم دھام سے کی, ہم نے اپنی بیٹی کی شادی یہ دھوم دھام سے کی. ارے یہ دھوم دھام کچھ کام نہیں آئے گی. شادی کے اندر صرف 2 ہی چیزیں ہیں. بات ختم کر رہا ہوں, پھر غوث پاک کے اوپر آ کے انشاءاللہ تقریر کو مکمل کروں گا. شادی کے اندر صرف 2 ہی چیزیں ہیں. ایک چیز ہے واجب اور دوسری چیز ہے سنت. پوری شادی کے اندر توجہ ہے ادھر. اللہ تعالیٰ جتنے یہاں غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلام کے دائرے میں نکاح کو کریں انشاءاللہ. پوری شادی کے اندر صرف 2 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ ایک واجب جو کہ مہر ہے, جو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا کہ مرد عورت کو مہر دے. حضرت صرف یہی واجب ہے. اور اس کے بعد ہے ولیمہ جو کہ سنت رسول ہے. پوری شادی اسی کا نام ہے. یہی شادی ہے, یہی شادی ہے, یہی خانہ آبادی ہے, ورنہ سب بربادی ہی بربادی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ صرف 2 ہی چیزیں. اچھا لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کیسے پوسیبل ہے. آپ میرے امی ابو سے جا کر پوچھ لیں, جمال پور جامڑی کی پل 1664 گھر نمبر کے اندر اس فقیر کی شادی صرف 48,000 کے اندر ہو گئی مکمل. حضرت اس کے اندر مفتی صاحب استاذ گرامی کا نکاح کا ہدیہ بھی ہو گیا, مہر بھی ہو گیا, گاڑیاں جو ویر پور شریف لے کر کے گئے وہ بھی ہو گیا, اور الحمدللہ شادی کے بعد بھی کوئی دقت نہیں. آج 6 سال ہو گئے. فقیر 2 بچوں کا باپ ہے, ایک بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو ایک بیٹے کا نام عبد القادر ہے. حضرت 48,000 کے اندر مکمل شادی. 48,000 تو ہمارا ڈی جے والا لے جاتا ہے, اور اگر کوئی ناچنے والے بابا گورو والے آ گئے تو 50,000 ان کا خرچہ ہے نا. ہنسنے کی بات نہیں, یہ دکھ کی بات ہے کہ ہم شاہ عالم کا نام لینے والے, غوث پاک کا نام لینے والے, غریب نواز کا نام لینے والے, ہم شاہ عالم کے لڈو کھانے سے مطلب رکھتے ہیں, غریب نواز کی چھٹی کھانے سے مطلب رکھتے ہیں, غوث پاک کی 11ویں کی نیازیں پورا مہینہ کھاتے ہیں. لیکن ایک بار بھی ہم نے نہیں سوچا کہ غریب نواز نے شادی کی تو کیسے کی, شاہ عالم نے شادی کی تو کیسے کی, غوث پاک نے شادی کی تو کیسے کی, انہوں نے بچوں کی پرورش کی تو کیسے کی. اللہ اکبر. اگر بات کرتے ہیں میرے غوث اعظم کی, ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے سنا, ہمارے بچے 4 سال 5 سال 10 سال کے ہو کے بولنا شروع کرتے ہیں, پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 5 کلمے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ اکبر غوث اعظم ہے. کون ہے غوث اعظم؟ ابھی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر ہے. ماں آپ کو استاذ کے پاس لے کر کے گئی, اور جب استاذ نے کہا پڑھو بیٹا عبد القادر بسم اللہ الرحمن الرحیم, غوث اعظم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے پہلا پارا, دوسرا پارا, تیسرا پارا, چوتھا پارا, 5واں پارا, یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق 15 پارے, ایک روایت کے مطابق 18 پارے. غوث پاک نے 4 سال کی 4.5 سال کی عمر میں استاذ کو زبانی سنا دی. کتنے سال کی عمر میں؟ 4 سال کی عمر کے اندر غوث پاک نے 18 پارے زبانی سنا دیے. استاذ نے کہا بیٹا عبد القادر اس عمر میں تو بچے بسم اللہ پڑھتے ہیں, تم نے 18 پارے زبانی سنا دیے, یہ کیسے ہو گیا؟ غوث اعظم کہتے ہیں ارے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا. میری ماں بہنیں توجہ کے ساتھ, یہ شکوہ نہ کرنا ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے, ہمارے بچے گالیاں دیتے ہیں, ہمارے بچے مارتے ہیں, شادی کیا ہو گئی ہمارا بچہ بھول گیا, یہ شکایت مت کرنا. بچوں کو تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے ملتی ہے. غوث پاک کہتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں چلتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, میری ماں بیٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, ماں کھانا بناتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, جب پیدا
ہو گیا ماں جھولا جھلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ ارے جب میں نے اپنی ماں سے قرآن پاک سن 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 کر کے ماں کے پیٹ ہی میں 18 پارے یاد کر لیے، ماں کے پیٹ میں 18 پارے۔ اللہ اکبر، یہ ہے غوث اعظم۔ اور غوث اعظم کے اس واقعے سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھے، نبی کی نعتیں پڑھے، اللہ والوں کے تذکرے پڑھے۔ آج بھی اسرائیل کے اندر، فلسطین اور بہت سارے جو بار دشمنوں کے ملک ہیں، ان ملکوں کی عورتیں پریگننسی کی حالت کے اندر میتھمیٹکس والا کام زیادہ کرتی ہے، حساب زیادہ کرتی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور ماں اس پریگننسی کی حالت کے اندر اگر حساب کتاب والا کام کرتی ہے، میتھس والا کام زیادہ کرتی ہے، بچے ہوشیار پیدا ہوتے ہیں۔ یا آج کے سائنسداں کہتے ہیں غوث اعظم نے آج سے 800 سال پہلے بتا دیا کہ جب ماں قرآن پڑھتی ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، باہر آنے کے بعد وہ بھی 18 پارے کا حافظ ہوا کرتا ہے۔ تو عورتوں کو کیا چاہیے؟ اللہ اور رسول کا ذکر زیادہ کریں، ہے نا؟ وہ میرے غوث اعظم جو ماں کے پیٹ سے مادر زاد ولی ہے نا؟ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے مادر زاد ولی۔ اچھا، علم دین کی بات، کیونکہ آج پورا معاملہ ہی علم دین کا ہے، تو غوث پاک کی بات وقت ہے نا؟ نہیں ہے۔ اور جب لوگ شادیوں کے موقع پر گانے بجا کر 4 بجے تک کی نیند حرام کر سکتے ہیں، تو میں 1 بجے تک تو ان کی نیند حلال تو کر سکتا ہوں، ہے نا؟ تھوڑا برداشت کر لیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید، ماں کی طرف سے حسینی سید۔ میرے امام کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، کیا شان ہے میرے غوث اعظم کی۔ ابھی غوث اعظم کی ولادت کی رات ہے، اور غوث اعظم کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں آ کر مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وہو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون لک شان عظیم فی الاولیاء کشانی فی الانبیاء والمرسلین۔ میرے آقا غوث اعظم کے والد کے خواب میں آ کر کہتے ہیں اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو ایک نیک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ تمہارا بھی بیٹا ہوگا، میرا بھی بیٹا ہوگا، وہ میرا بھی پیارا ہوگا، اللہ کا بھی پیارا ہوگا، اور اس کی اولیاء کے اندر ایسی شان ہوگی جیسے انبیاء میں میری شان ہے۔ کتنی بڑی شان ہے غوث اعظم کی۔ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت سید الانبیاء ہے، بلا شک و شبہ غوث اعظم سید الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے۔ اتنے عظیم ہے غوث اعظم، لیکن اپنا وطن جیلان چھوڑ کر بغداد جا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ بولے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ علم دین۔ اس سے آپ سمجھ جائیں علم کی اہمیت کتنی ہے۔ مولا کائنات کا ایک بڑا پیارا قول یاد آ گیا اظہار العرب کے حوالے سے، غلطی ہو تو مفتی صاحب اصلاح فرمائیں۔ فرماتے ہیں مولا کائنات ہم خوبصورتی کس کو سمجھتے ہیں؟ میں نے خوبصورت کپڑے پہن لیے تو کیا میں خوبصورت ہو گیا؟ اچھی ہیئر اسٹائل کر لی تو کیا میں خوبصورت ہو گیا؟ کسی بیوٹیشن کے پاس جا کر کے میک اپ کرا لیا تو کیا خوبصورت ہو گیا؟ خوبصورتی کیا ہے؟ ہم نے خوبصورتی اچھے کپڑوں کو سمجھا، اچھے خد و خال کو سمجھا، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ خوبصورتی اچھے کپڑے پہننے سے نہیں ہے، خوبصورتی تو علم اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے
اور تمہارے پاس ادب ہے، تمہارے پاس ماں باپ کا، استاذ کا، بڑے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا اور محلے کے لوگوں کا، اڑوسیوں کا، پڑوسیوں کا، اگر تم ادب کرتے ہو، قرآن کا ادب کرتے ہو، ولیوں کا ادب کرتے ہو، امام کا ادب کرتے ہو، علماء کا ادب کرتے ہو، تب تو اچھی بات ہے، تم خوبصورت ہو، تم کالے ہو لیکن خوبصورت ہو۔ لیکن اگر تمہاری چمڑی گوری ہے، تم نے بڑا بھاری لباس پہنا ہے، 15-20 ہزار کا لباس تمہارے بدن پر ہے، لیکن تمہارے پاس علم اور ادب نہیں ہے، تو تمہارے پاس خوبصورتی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں ہم کس کو یتیم کہتے ہیں؟ کس کو یتیم کہتے ہیں ہم؟ جس کا باپ مر جائے اس کو نا، ہے نا؟ باپ مر گیا، بچے ہیں، وہ تو رو ہی رہا ہے، اڑوس پڑوس کی جتنے بھی لوگ ہیں محلے والے وہ بھی آ کر کے بچہ یتیم ہو گیا، ہے نا؟ اس کو یتیم کہتے ہیں۔ کوئی مولا علی سے تو پوچھے یتیم کون ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں لیس الیتیم الذی مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم تو وہ ہے جس کے پاس علم بھی نہیں اور ادب بھی نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ سمجھ گئے؟ اس لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو علم دین پڑھانا ہے، انشاءاللہ بولیں۔ اچھا بات ختم کر دوں، ہے نا؟ غوث پاک کے بارے میں اپنی آپ سنا بچوں سے کہ غوث پاک کس کے مقلد تھے، ہے نا؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ نماز کی اہمیت کے اوپر بات کر کے بات کو مکمل کر دوں۔ غوث اعظم امام الاولیاء ہیں۔ غوث اعظم وہ ہیں کہ حضرت شیخ علی بن مسافر فرماتے ہیں کہ جب بغداد کی منبر کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے غوث اعظم نے کہا قدمی ھذا علی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اس وقت اس محفل کے اندر 313 ولی موجود تھے، سب نے گردنوں کو جھکا دیا اور کہا ہاں ہاں غوث اعظم تمہارا قدم ہماری گردن پر بھی ہے اور ہمارے سروں پر بھی ہے۔ وہ غوث اعظم جن کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے شیخ ابو بکر بتائی ہی، جن کے خواب میں آ کر سیدنا صدیق اکبر نے اپنا خرقہ عطا فرمایا، اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت شیخ ابو بکر بتائی دیکھتے ہیں کہ خواب میں صدیق اکبر نے جو خرقہ عطا فرمایا تھا وہ سامنے موجود ہے۔ وہ شیخ ابو بکر بتائی جو فرماتے ہیں کہ جو 40 دن تک میرے روزے 40 بدھ تک میرے مزار پر حاضری دے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور جو میری قبر پاس آ جائے اس کو کوئی آگ جلا نہیں سکتی۔ اور آج بھی بغداد شریف میں ایک کرامت ہے کہ اگر شیخ ابو بکر کے مزار کے پاس اگر مچھلی پکائی جائے، گوشت بنایا جائے تو آگ لگتی ہی نہیں ہے، وہ مچھلی کو پکا نہیں سکتی ہے، گوشت کو بھون نہیں سکتی ہے۔ وہ شیخ ابو بکر بتائی جو غوث اعظم سے صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں، جب فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر 8 اوتاد ہوں گے، ان کے اندر سے ایک ذات ہوگی جس کو محی الدین عبد القادر جیلانی کہا جائے گا، اور وہ فرمائیں گے منبر کے اوپر میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اس وقت تمام روئے زمین کے ولی اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ یہ ہے غوث اعظم، کس کے مقلد ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ جو نماز پڑھتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے سبحان اللہ، بولے بولے۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہی، ہاں جمعہ والے نہیں بھائی، ہاں جمعہ والے بالکل نہیں۔ جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے سبحان اللہ۔ اچھا نیاز سب کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ سانس سب لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ رات میں کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ چلو کھایا نہیں، پانی تو پی ہی رہے ہیں، ہے نا؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو جو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ ہم یہ تو گیت گا رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کا صدقہ کھلا رہا ہے، غوث اعظم کا صدقہ کھلا رہا ہے، 12ویں کے مہینے میں مصطفیٰ کا صدقہ کھلایا، 11ویں میں غوث کا صدقہ کھلا رہا ہے، آنے والے مہینوں میں شاہ عالم کا صدقہ کھانے ملے گا، رجب میں محمود شاہ بخاری کا صدقہ کھانے ملے گا، غریب نواز کا صدقہ کھانے ملے گا۔
میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں ان لوگوں نے تو کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑا. غوث اعظم نے, سید الاولیاء, روایتوں میں آتا ہے کہ 15 سال تک غوث اعظم ایک برج کے اندر, ایک گنبد کے اندر ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کو مکمل ختم کرتے رہے. 15 سال تک بلا ناغا غوث اعظم اس گنبد کے اندر قرآن پاک کو ختم کرتے رہے, یہاں تک کہ غوث اعظم کے زیادہ دن اس گنبد میں رہنے کی وجہ سے اس ملک کے اندر برج اجمی کے نام سے وہ گنبد مشہور ہو گیا. سمجھے آپ, یہ غوث پاک کی محبت. غوث پاک قرآن پاک کی تلاوت سے محبت کرتے ہیں, نماز سے محبت کرتے ہیں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, غوث پاک عبادت و ریاضت میں مشغول ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور آنے کے بعد کہتا عبد القادر تم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. غوث پاک نے لاہور پڑھا, وہ بادل, نورانی بادل کا ٹکڑا دھواں دھواں ہو گیا. کہا جب حسین شہید اعظم کے اوپر نماز معاف نہ ہوئی تو میں عبد القادر کون ہوتا ہوں کہ نماز معاف ہو جائے. یہ غوث اعظم ہے جو کہتے ہیں نماز معاف بولے نہیں ہے. غوث پاک کا ایک فرمان آپ نے سنا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. کیوں نہیں کیا جائے, کبھی سوچا اس کے اوپر؟ نہیں نا. توجہ دلاتا ہوں, سرکار غوث اعظم حنبلی المذہب ہے, حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک سرکار کی حدیث من ترک الصلاۃ فقد کفر, جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا کے تحت سرکار غوث اعظم کے نزدیک نماز نہیں پڑھنے والا ایمان والا نہیں بلکہ کافر ہے. کون ہے؟ بولو. کافر ہے, کافر جو نماز نہیں پڑھتا. غوث پاک کی نظر کے اندر وہ کافر ہے. اور ہم بہت جنتی ہونے کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے, ہم جنتی ہے. تیرے باپ کی جنت ہے کہ تو جنتی ہے؟ بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, لیکن اپنا کردار تو بتا, تو رسول والا ہے کہ نہیں ہے, تو قادری ہے کہ نہیں ہے. میرے خواجہ معین الدین سے پوچھا گیا, اے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری, بتاؤ تو صحیح مرید کس کو کہتے ہیں؟ سرکار غریب نواز کہتے ہیں سچا مرید وہ ہے جس کے 30 سال کے اندر ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہو, اس کو مرید کہتے ہیں. ہم نے تو اثر میں مرید بننے گئے, پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا, اور وعدہ کرتا ہوں نماز کی پابندی کروں گا. عورتوں نے وعدہ کیا ہم پردے کی پابندی کریں گے, فلمیں نہیں دیکھیں گے, سیریل نہیں دیکھیں گے, گالی نہیں دیں گے, گلوچ نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, حرام مال نہیں کمائیں گے, بد مذہبوں سے دوستی نہیں کریں گے, ہاں ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں کریں گے. ہوا کیا ہے, ادھر اثر بعد مرید بنے ہیں اور مغرب کی نماز غائب. ہم شاہ عالم کے شہر میں رہتے ہیں, شاہ عالم بچا لیں گے. شاہ عالم بچائیں گے کس کو؟ آسان سی مثال دے دوں, میرے گھر میں شادی ہو تو میں دعوت کس کو دوں گا؟ اپنوں کو نا. کس کو دعوت دوں گا؟ اپنوں کو, کہ رستے میں کھڑا ہو جاؤں گا دانا نمڑی 4 رستے پہ, بھائی میرے گھر شادی ہے آئیو, میرے گھر شادی ہے کھانے آئیو, میرے ماما چاچا کی شادی میں جلول آنا, ایسا کہوں گا میں؟ نہیں نا. کس کو بلاؤں گا؟ اپنوں کو بلاؤں گا. استاذ کے پاس پہنچوں گا, استاد گرامی قاری تجمل حسین صاحب کی بلا, میرے گھر چلے, میرے فلاں رشتہ دار کی شادی ہے, مفتی افتخار صاحب کے پاس جا کر کہوں گا حضرت آپ چلے, ذیشان بھائی سے, احرار بھائی سے کہوں گا یہ میری پہچان کے میرے دوست ہے, میرے استاذ ہے. اپنوں ہی کو تو بلاؤں گا نا. کس کو؟ اپنوں کو. تو جو شاہ عالم کا ہوگا, شاہ عالم اسی کو تو بلائیں گے. جو غوث اعظم کا ہوگا, غوث اعظم اسی کو تو بلائیں گے. ارے جب غوث پاک کی نظر کے اندر تم کافر ہو تو غوث پاک کس کو بلائیں گے؟ توجہ ہے. انشاءاللہ آج اس قادری محفل میں یہ عہد کرے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ.
نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ میری ماں بہنیں، سرکار غوث اعظم اتنے عظیم ہوئے کیوں ہوئے؟ آپ کے سامنے آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اشارہ کر دوں کہ غوث اعظم کے والد نے ایک سیب کھایا تھا، اس ایک سیب کی معافی کے لیے حضرت شیخ عبداللہ سومئی کے پاس گئے اور معافی کے خواستگار ہوئے، کہا کہ میں نے ایک سیب کھایا ہے، معاف کر دیجئے۔ حضرت شیخ عبداللہ سومئی نے کہا ایک شرط ہے، میں اس وقت معاف کروں گا جب میری ایک ایسی بیٹی جو اندھی ہے، بیری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے، ایسی بیٹی سے شادی کرنی ہے، تب جا کر تمہاری خطا معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا ہاں مجھے شرط قبول ہے۔ نکاح ہوا۔ ہمارے جیسے نکاح نہیں ہوتے تھے کہ ابھی سگائی ہوئی ہے اور ہمارے بچے کانکریا گھومنے گئے ہیں، سمجھے آپ، ریور فرنٹ کی سیر کر رہے ہیں، بعد میں پتا چلا سگائی توڑ دی گئی اور بعد میں پتا چلا انہوں نے بہت سارے رنگ رلیاں منا لیے۔ مسلمانوں، گناہوں سے بچو، علم دین حاصل کرو، بزرگوں کے سچے وفادار بن جاؤ، اور جن کی نیازیں کھاتے ہو نا ان کی سیرت کو پڑھو، سنو اور عمل کرو، اس لیے کہ اللہ کے ولی سے سچی محبت یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے، سمجھے آپ۔ غوث پاک کے والد نے کہا ہاں مجھے یہ رشتہ منظور ہے، نکاح ہوا، اور جب حجرے میں پہنچے کہا السلام علیکم، آواز آئی وعلیکم السلام، فوراً اپنے کمرے سے باہر آئے اور حضرت شیخ عبداللہ سومئی کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں کہ میں غلط دلہن کے کمرے میں چلا گیا، آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی گونگی ہے، آپ کی بیٹی بہری ہے، جب میں کمرے میں گیا جا کر کے میں نے کہا السلام علیکم، اگر بہری ہوتی تو سلام نہ سنتی اور گونگی ہوتی تو جواب نہ دیتی۔ اندر سے جس دلہن نے سلام کا جواب دیا سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپاہج نہیں ہے بلکہ وہ سلامت ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبداللہ سومئی کہتے ہیں بیٹے تم صحیح دلہن کے کمرے میں گئے ہو، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا اس نے آنکھ سے کبھی گناہ نہیں کیا، بہری اس لیے کہا کان سے گناہ نہیں کیا، گونگی اس لیے کہا زبان سے گناہ نہیں کیا، لولی اس لیے کہا ہاتھ سے گناہ نہیں کیا، اور لنگڑی اس لیے کہا کہ پیر سے گناہ نہیں کیا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ جب باپ اتنا اچھا ہو، ایک سیب کی معافی کے لیے اتنا بڑا رسک اٹھا لے، اتنا بڑا معاملہ طے کر لے، اور ماں اتنی پرہیزگار ہو کہ جس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا، جس نے کبھی گالی نہیں دی، کبھی جس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی بے پردہ نہیں ہوئی، اس نے تو کسی کو نہیں دیکھا، کسی نے اس کو بھی نہیں دیکھا۔ جب ماں باپ اتنے عظیم ہوتے ہیں تب بچہ غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، سمجھے آپ، جب بچہ غوث اعظم۔ میرے خیال سے وقت بھی ہو گیا اور میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار غوث پاک کا سچا غلام بنائے اور سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار شاہ عالم کا صدقہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیہ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ برادر عزیز، حافظ احرار صاحب تو بچوں کو پڑھاتے ہی ہیں، لڑکیوں کے لیے اور بڑی عمر کی عورتوں کے لیے انشاءاللہ یہاں پر انتظام کیا گیا ہے کہ ایک عالمہ صاحبہ پڑھانے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ پہلی تاریخ سے، حضرت 2 ہی دن تو ہیں، پہلی تاریخ سے آ جائیں گی، کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھا، مردوں سے میری گزارش، جس طرح عورت کی ہر تمنا پوری کرتے ہیں نا، 10 بجے سے 10 سے 11 ٹھیک، اور چھوٹی بچیوں کا اچھا ٹھیک، اور وقت بھی بہت اچھا رکھا ہے۔ عالمہ صاحبہ پہلی تاریخ سے آئیں گی اور وقت بھی سیریلوں والا رکھا، 8 سے 11 جو ہماری سیریلاں چلتی ہے، تو الحمدللہ ہم سیریل نہیں دیکھیں گے، آج سے وعدہ کر لیں انشاءاللہ۔ آپ بڑے ہیں، آپ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہو بیٹیاں نہیں کریں گی، وہ نہیں کریں گی تو انشاءاللہ دیکھیں، کہتے ہیں آج بھی ہو سکتا ہے مثل ایسا پیدا، لیکن اس کو ترمیم کر کے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مثل عیسیٰ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔
آج بھی ہو سکتا ہے پرتوے عیسیٰ پیدا، ماں کی گود مثال مریم ملتی نہیں۔ انشاءاللہ جب ماں کی گود مثال مریم ہو جائے گی تو بچے غلام غوث اعظم ضرور پیدا ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو وقت رکھا ہے رات میں 10 بجے، کتنے بجے؟ 10 پہ بس انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ بھی پڑھیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ مردوں سے میری گزارش ہے کہ وہ پردہ کرائیں اور علم دین کی طرف توجہ دیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کے حالات بہت سخت اور خراب ہیں اور روزانہ گستاخیاں ہوتی ہے۔ میرے نبی کی شان میں کتے بھونکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنے بھونکنے والے کتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں تو ہمارے بچوں کو پکا عاشق رسول بنانا ہوگا۔ اور جتنے رکشہ والے ہیں، دکان والے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ دکان کے اندر پکچروں کو یا ٹی وی کے اندر کرکٹ کو نہ لگائیں بلکہ نعت پاک کو لگائیں۔ رکشہ والے جتنے بھی یہ گانے نہ بجائیں، نعت پاک کو بجائیں۔ اور پوری ہمارے احمد آباد کے اندر تمام رکشہ والے جتنے رکشہ چلانے والے ہیں یا ان کے دوست ہیں، ان سے میری گزارش ہے اور ہر گھر کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ہماری صبح ہو تو ہمارے گھر کے اندر سے گانوں کی آواز نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ کی آواز آئے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آج بھی سنی مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ بڑوں کا وقت کیا رات میں آپ کے پاس؟ مغرب سے عشاء عورتوں کا ہے اور بڑے لوگ مردوں کا 10 بجے۔ آپ چاہتے ہیں جتنا چھٹکارا جلدی ملے اتنا اچھا، لیکن پتہ نہیں۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، کون سا کام کرنے میں شرم آتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ بڑے ہیں نا مجھ سے، میں 27 سال کا چھوٹا سا بچہ، 2 بچوں کا باپ، کیا بتا سکتا ہوں، کیا تجربہ میرا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کون سا کام کرنے میں شرم آتی ہے؟ برا کام کرنے میں۔ کس میں شرم آتی ہے؟ بھائی مثال کے طور پر اگر میں ابھی مائک ہاتھ میں لے کر کے آپ کو سمجھانے کے بجائے اگر میں گانا گاؤں تو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مجھ کو تو آئے گی۔ یہاں پہ میرے خیال سے کچھ چہرے میں سے دیکھتا ہوں کہ میری امی کی سہیلیاں بھی ہے نا؟ ہاں، امی سے کہہ دیں گی ارے تقریر کرنے بولا تو گانے گا رہا ہے، کتنی شرم کی بات لگے گی، ہے نا؟ شاید ہمارے اصغر بھائی کو بھی میں نے دیکھا تھا ابھی، ہاں بہت سارے پہچان والے مل گئے الحمدللہ، ہے نا؟ کون سا کام کرنے میں شرم آتی ہے؟ برا کام کرنے میں۔ مغرب سے لے کر کے عشاء تک بڑے لوگ مردوں کا مدرسہ ہے حافظ احرار صاحب کے پاس، مغرب سے عشاء عورتوں کا عالمہ کے پاس۔ تمہارا ٹائم ہو گیا، اچھا، مغرب سے عشاء عورتوں کے لیے عالمہ کے پاس 1 تاریخ سے، اور جتنے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کا 10 بجے کا وقت ہے حافظ احرار صاحب کے پاس۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اچھا کام کریں گے نا، شرم نہیں آئے گی۔ اسی طرح شرم کب آنی چاہیے؟ جب داڑھی نہ رکھے، ہے نا بادشاہ بھائی؟ انشاءاللہ آج میں سمجھوں گا کہ آج میری تقریر اگر کامیاب ہو گئی، شاہ عالم کی محبت کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ داڑھی سجا لیں گے انشاءاللہ، اور جتنے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں داڑھی کو سجائیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ میرے مولا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود احساس نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہمارے حال ایسے رہیں گے۔ روزی کا تعویذ کام نہیں آئے گا، اور ایک بات یاد رکھو، تمہارے گھر کے لوگوں کے اوپر کوئی جادو ٹونا نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر اور رشتہ داریاں خراب ہیں اور برکتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔